السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی تھا، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی چمڑی، کیونکہ مجھ سے لوگ گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا، چمڑی بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا اونٹ۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دے دی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا اچھا بال، موجودہ عیب میرا ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں، مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے بجائے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا گائے۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ پھر اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنی اسے واپس کر دی۔ پھر پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا بکری۔ چنانچہ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں یعنی کہ اونٹنی، گائے اور بکری کے بچے بھی پیدا ہوئے، یہاں تک کہ کوڑھی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کی گائے سے اس کی وادی بھی بھر گئی اور اندھے کی بکری سے اس کی وادی بھی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اسی اپنی پہلی شکل میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں نہایت مسکین ہوں، سفر کا تمام سامان اور اسباب ختم ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید بھی نہیں ہے، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جسے سفر کو پورا کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ میرے ذمے حقوق اور بھی بہت ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تھے؟ تم ایک فقیر اور غریب شخص ہے نا، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اسی اپنی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی، تو اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا جیسا کوڑی نے دیا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ یہ سب گائے وغیرہ میرے پاس تو میرے باپ دادا کے زمانے سے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد اپنی اسی پہلی صورت میں فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید بھی نہیں ہے۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس دی ہے، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب میں کہا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و محتاج تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنا دیا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، اللہ کی قسم جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا دل چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اور اپنی دولت اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3464۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا ہی میں دے دیا جائے گا اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو آخرت کا ثواب عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے، ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت سے عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو لکھوا دیا۔ پھر اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے 10 نیکیوں سے 700 نیکیاں بلکہ اس سے بھی آگے کئی گنا تک لکھ دیتا ہے۔
اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور پھر اس کے کرنے سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے وہ گناہ کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔